مشکل ترین حاجات کے لیے نماز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جبرائیل امین نے آ کر یہ نماز سیدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ نماز کا نام ہی نماز فاطمہ زہرا۔ شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں اس نماز کو اس طرح بیان کیا: 2 رکعت نماز، رکعت اول میں الحمد کے بعد اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد، بہت مجرب ترین نمازوں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یقیناً ایسی شخصیت کا عنوان کہ جو بذات خود وسیلہ بھی ہیں اور وسیلے کی کامیابی کی ضمانت بھی ہیں، راستہ بھی ہیں اور راستہ پہنچانے والی شخصیت کا عنوان بھی ہے۔ بذات خود ہدایت بھی ہیں اور ہدایت کی قبولیت کا عنوان بھی ہیں۔ سیدہ خاتون جنت، البتول، الطاہرہ، الصدیقہ، المبارکہ، المعصومہ، التقیہ، النقیہ، صفات زہرا گنتے چلے جائیے، لیکن اس کا تو امکان ہے کہ حیات ساتھ چھوڑ دے، اس کا امکان نہیں کہ فضائل فاطمہ زہرا کا احصاء ممکن ہو سکے۔ جابر بیان کرتے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے ارشاد فرمایا، مولا نے اس سوال کے جواب میں کہ لما سمیت فاطمۃ الزہرا زہرا، کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو زہرا نام کیوں عطا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا، اس لیے اللہ نے فاطمہ زہرا کو زہرا کا نام عطا کیا کہ خلقہا من نور عظمتہ، اللہ نے فاطمہ کو خلق فرمایا اپنے نور عظمت سے۔ غور کیجئے، خدا کے نور مختلف ہیں، خدا کا نور قدرت بھی ہے، خدا کا نور علم بھی ہے، خدا کا نور کرم بھی ہے، خدا کا نور رزق بھی ہے، خدا کا نور جمال بھی ہے، خدا کا نور کمال بھی ہے، لیکن سیدہ کو خلق فرمایا خدا نے نور عظمت سے۔ اس کا مطلب کہ باقی انوار اور ہیں، نور عظمت الہی اور ہے، اور خدا نے نور عظمت سے سوائے فاطمہ زہرا کے کسی اور شے کو خلق نہیں فرمایا، ورنہ کیا امتیاز باقی رہ جائے؟ اگر میں کہوں کہ نور عظمت سے آسمان بھی بنے، زمین بھی بنی اور فاطمہ زہرا بھی خلق فرمائی گئیں، تو امتیاز کیا رہ گیا پھر؟ اس لیے باقی تمام تر موجودات کائنات خدا نے اپنے انوار سے بنائے، لیکن سیدہ کو پروردگار نے اپنے مخصوص نور عظمت سے خلق فرمایا۔ وسیلہ فاطمہ زہرا میں یہ بات یاد رکھیں، قضائے حوائج، مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس سے کچھ روایات کی روشنی میں کچھ نمازوں کا بیان بھی، اور اس سے پہلے جب بات چل رہی ہے جناب سیدہ کے نور کے حوالے سے، تو ایک جملہ صرف دعائے نور کے بارے میں۔ دعائے نور ویسے تو آنکھوں کے لیے آپ پڑھ سکتے عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی 3 دفعہ اول و آخر درود کے ساتھ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ سورہ الحمد 7 مرتبہ شفا کی نیت سے آپ کر سکتے۔ خاک شفا کو آنکھوں پہ لگانا
آنکھوں میں اور روشنی اور فائدے کے لیے آپ کر سکتے بہت سارے اعمال، لیکن دعائے نور جناب سیدہ کیا تھا، آنکھیں پورے جسم میں ایک ہی مقام نور کا، اور شہزادی کونین کا عطا کیا ہوا بہترین تو دعائے نور۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ دعا مخصوص بیان کی گئی، سمجھی گئی، صرف بخار سے بچنے کے لیے یا بخار سے نجات کے لیے۔ تو اگر چاہتے ہیں یقین کے ساتھ تو ہر صبح اور شام دعائے نور کی تلاوت انسان کو ہر قسم کے بخار سے بچاتی ہے۔ تو چونکہ سیدہ کا وسیلہ، اس اعتبار سے ایک اور دعا شہزادی کونین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کے لیے، اللہم نور بصری و بصیرتی و سریرتی، اے پروردگار میری آنکھوں کو منور کر دے، بصیرت اور ہے بصارت اور ہے، میری آنکھیں منور کر دے۔ اللہم نور بصری آنکھیں، و بصیرتی فکر عقل، و سریرتی میرے سکون اور آسائش، ان سب کو نورانی کر دے، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کی اولاد کا۔ نماز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہم سب کی پریشانیاں کسی اور کے در پر جا کر ختم نہیں ہوتی، ہم اور آپ اپنے پریشانیوں کے حل کے لیے در سیدہ پر آئیں۔ تو ولو تکرار موضوع ہے لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے آیت اللہ العظمی مرعشی النجفی یہ دعا بیان کی اور پھر بیان کر رہا ہوں تاکہ جہاں تک آواز پہنچے، امام نے مرعشی النجفی جیسے عظیم عالم کے لیے ہم سب کی خاطر پیغام دیا۔ اکد تاکید رکھو قنوت کے اندر یہ دعا لازماً پڑھا کرو۔ دعا کون سی؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے خدا درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسے میں نے پڑھا ویسے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، وآل محمد نہیں وآلہ۔ تو چونکہ ذمہ داری امانت کے آپ تک پہنچانے کے لیے اب میرا مولا بہتر جانتا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی اور کمی واقع نہ ہوئی ہو اور ایسے ہی انشاءاللہ قبول ہو جائے۔ اس کے بعد اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو، جزا اللہ محمدا ما ہوا اہلہ۔ تو یہاں پہ اہلہ آ گیا۔ اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فاطمہ کے حق کا واسطہ دے کر، ان کے بابا کے حق کا واسطہ دے کر، ان کے شوہر کے حق کا واسطہ دے کر، ان کی اولاد معصومین کے حق کا واسطہ دے کر، اور اس راز کا واسطہ دے کر جو تو نے سیدہ کے وجود میں پوشیدہ فرمایا کہ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر،
وَأَن تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُ، اور میرے ساتھ وہ کچھ کر جس کا تو اہل ہے. وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُ، اور میرے ساتھ وہ کچھ مت کرنا جس کا میں اہل ہوں. تو اس دعا کے ساتھ دعائے قنوت کا پیغام بھی مکمل. سیدہ کو پہچاننا انسانیت کے بس سے باہر ہے، اور صرف انسانیت نہیں، خلق خدا کے بس سے باہر ہے. امام فرماتے انما سمیت فاطمہ فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا لأن الخلق فُتِمُوا عن معرفتها، کہ ساری مخلوقات خدا آپ کی معرفت سے جدا کر دی گئی. کسی کو نہیں پتا فاطمہ کون ہے، فاطمہ کیا مقام رکھتی ہے. اللہ اکبر. اس اعتبار سے سیدہ کی شخصیت، سیدہ کی سیرت اور سیدہ کی ذات کو وسیلہ بنانے کا حوالہ. اب خوشی بھی سیدہ کے نام سے اور غم بھی سیدہ کے نام سے. سارے سال پڑھا کیجئے اپنی نمازوں کی دعائے قنوت کے اندر یہ جملہ، اور پھر نماز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جمال الاسبوع میں 4 نمازیں بیان کی ہیں. میں ان 4 نمازوں میں سے ایک نماز وہ جو کتاب مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بیان کی، اس کے الفاظ کہ جبرائیل امین نے آ کر یہ نماز سیدہ کی خدمت میں پیش کیا. اور اب نمازوں کے تحفے سنا سنا کر اور کیا پیغام دیجیے گا. فاطمہ اور نماز، نماز اور فاطمہ. اسے نماز پسند نہیں، وہ بھول جائے کہ اسے فاطمہ سے محبت ہے. سیدہ اس شخص سے محبت نہیں کر سکتی قبول، اس سے نماز سے محبت نہ ہو. سیدہ نماز خدا سے عشق کرنے والی، سیدہ ورع الہی کی حلیفہ قرار پانے والی، تقیہ بھی آپ، نقیہ بھی آپ، رضیہ بھی آپ، راضیہ بھی آپ. تو بھول جائے کوئی مومن اور مومنہ اپنے آپ کو کہلوانے والا کہ وہ فاطمہ کا ماننے والا، اور نماز چھوڑ دے، نماز سے محبت نہ. کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کے چاہنے والے حجاب چھوڑ دیں؟ نماز کی مثالیں تاکہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں سیدہ کے وسیلے اور آپ کے نام کی برکتوں سے. یہ نماز، اس کا نام ہی نماز فاطمہ زہرا ہے. شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں اس نماز کو اس طرح بیان کیا: 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا. یہ بہت مجرب ترین نمازوں میں سے ہے. اتنا کچھ سیدہ نے دیا ہے کہ کہاں تک بیان کیا جائے. سری ترین، مشکل ترین حاجات کے لیے بہترین دعا، سری ترین دعا سیدہ کی دعا ہے. رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. تو یہ دونوں کی تلاوت میں یاد رکھیں، ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا. نماز مکمل کر لینے کے بعد شہزادی کونین کی مخصوص دعائے تسبیح، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے. کربلا معلیٰ کی زیارات جن کو نصیب ہو رہی ان کو بھی نصیب کرے بار بار، اور جن کو نصیب نہیں ہوئی
ان کو بھی نصیب کرے پروردگار۔ وہ تسبیح جو روزہ سرکار سید الشہداء میں پڑھی جاتی ہے، ایک سرہانے پڑھی جاتی ہے، ایک پانتین پڑھی جاتی ہے۔ سرہانے تسبیح مولا کائنات پڑھی جاتی اور پانتین تسبیح جناب سیدہ کونین پڑھی جاتی ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہے سبحان ذی العز الشامخ المنیف الی آخر تسبیح۔ یہ تسبیح آپ کو ملے گی کتاب مفاتیح الجنان میں، نمازوں کے چیپٹر میں پہلے ہی باب کے اندر، کہ جہاں نمازیں معصومین کی بیان کی گئی۔ اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا کہ اس نماز کے بعد پہلے تسبیح پڑھیں، وہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں ہر نماز واجب کے بعد، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کے بعد درود پڑھیں 100 مرتبہ، پھر یہ تسبیح سبحان ذی العز الشامخ المنیف والی، اور اس کے بعد اب میں پھر پردے کی بات کروں بیٹیوں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ یہ عمل جو انجام دینا چاہیں تو بالکل سخت ترین حجاب کے ماحول میں انجام دیجیے گا، اور مردوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ جو جملہ بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ شدید ترین پریشانیوں میں آپ نے یہ عمل انجام دینا ہے، اور آخر میں سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھ لی، اس سے پہلے درود پڑھ لیا، اس سے پہلے تسبیح سیدہ پڑھ لی، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیے۔ اور اب خواتین اپنے حجاب کی کمپلیٹ پابندی کے ساتھ تنہائی میں عمل انجام دیں، اور مردوں کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے کہ یہ اپنی کوہنیاں ان پر سے کپڑا ہٹا دیں، اور اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیں۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اتنا حصہ کھول لیجئے۔ آج کل تو فیشن میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی پینٹیں پہن رہے ہوں، تو چلیے ایک ایسا لباس رکھیں اس نماز کے لیے۔ اصل موضوع ہے کہ آپ کے اعضائے سجدہ زمین سے لگے ہوئے ہوں۔ جانماز بھی ہٹا دیجئے، صرف سجدگاہ سجدے کے لیے ہو، اور باقی آپ کے وہ تمام اعضاء، 7 اعضاء میں سے آپ کے 2 اعضاء تو ہتھیلیاں اور 2 پاؤں کے پیر، جو پاؤں کے انگوٹھے، وہ دونوں، یہ 4 ہو گئے۔ یہ 4 تو لگتے ہی آپ کے اوپن ہیں، اس پہ کپڑا نہیں ہوتا عام طور پر۔ سردیوں میں ہو سکتا ہے موزے پہنے بھی الگ بات ہے، لیکن اتار دیں، ہاتھ بھی خالی، پاؤں کے انگوٹھے بھی خالی، اور پھر کوشش کریں کہ اپنے گھٹنے بھی اس طرح سے اوپن کر سکیں کہ زمین پر مس ہو جائیں، آپ کی دونوں کوہنیاں بھی۔ اور پھر اس سجدے کی حالت میں ایک مخصوص دعا کتاب مفاتیح الجنان میں بیان کی گئی، اس کو پڑھیے، یعنی انتہائی خشوع کی حالت ہو گئی۔ ایک مسکین، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، ایک مجبور و بے بس، اتنا مسکین کہ زمین پر اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اور اتنا غریب ہے کہ اس کے اور زمین کے درمیان کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، کونیاں کھلی ہوئی، اس کے گھٹنے کھلے ہوئے۔ اس حالت میں اپنی حاجات پیش کیجئے۔ اس دعا کی تلاوت کے بعد جو اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا، اور اگر چاہیں تو وہ دعا آپ علماء سے رجوع کر کے لے سکتے ہیں، ورنہ کتاب مفاتیح الجنان میں نماز فاطمہ زہرا والے چیپٹر میں آپ کو آخر میں جا کر یہ پورا سلسلہ بیان کا مل جائے گا۔